اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خود گیر خودی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ بابا بلے شاہ صاحب نے اپنے انداز میں کہا، بلے شاہ اسم مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ دلی کے 22 خواجہ نامی ایک کتاب پڑھی تھی میں نے، اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ درج تھا۔ جب ان کا وصال ہو گیا اور ان کا جنازہ دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو جنازے کے آگے قوال جو ہے وہ ایک کلام گا رہے تھے، جس کے ایک مصرعے کا مفہوم یہ تھا کہ یہ دنیا تمہاری جلوہ گاہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جسم میں حرکت ہوئی، انہوں نے اپنا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکالا اور کہا کہ من نمیروں، میں نہیں جاتا۔ پھر آگے یہ بھی درج تھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ٹوکا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے خاموشی سے اپنا ہاتھ پھر کفن کے اندر کر لیا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ایک اور ہستی حضرت سرمد شہید کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پورا نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلے 2 حرف جو کہ نفی کے ہیں صرف وہی پڑھتے تھے۔ اکبر کے باہشم دربار میں علماء اکٹھے ہوئے، ان کو طلب کیا گیا۔ شریعت کے بارے میں علماء کرام نے ان سے بڑے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب درست تھا۔ جب اور کوئی جواز نہ ملا تو آخر میں انہوں نے اکبر سے کہا کہ جناب اس سے کہیں کلمہ سنائے، تو انہوں نے وہی صرف 2 حرف نفی پڑھے۔ ان سے کہا گیا کہ آگے پڑھیں، انہوں نے کہا ابھی میں اس مقام تک پہنچا ہی نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں۔ اس بات کو جواز بنا کر علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ واجب القتل ہیں، کلمہ نفی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہیں پہ ان کی گردن اڑا دی گئی۔ جو ہی سر تن سے جدا ہوا تو کٹی ہوئی گردن سے پھر آواز آئی الا اللہ۔ جہاں جہاں ان کے خون کا قطرہ گرا وہیں حرف اللہ کا نقش بن گیا۔ کون مرا؟ اسی طرح حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے کہ خاص کیفیت طاری ہوئی، منہ سے نکل گیا سبحانی ما اعظم شانی۔ وہ کیفیت ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جی آج تو آپ نے ایسے کہہ دیا، یہ الفاظ ادا کیے، اور یہ الفاظ صرف اس ذات باری کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ نے تو ایک لحاظ سے خدائی دعویٰ فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں نے یہ کہا ہے، اگر میں نے یہ کہا ہے اور آئندہ اگر کبھی مجھ سے ایسے الفاظ سنو
تو پھر مجھے مار ڈالنا، میں واجب القتل ہوں۔ کچھ دن گزرے، وہی کیفیت طاری ہوئی، وہی الفاظ دوبارہ ادا ہوئے، تو کچھ لوگوں نے خنجر یا چھریاں ان کے جسم میں ماری، وہ کیفیت ختم ہوئی، مارنے والے بھی رک گئے۔ کسی نے پھر ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آج آپ نے پھر ویسا ہی فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے مار ڈالنا، پھر تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ جناب ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو وہ جو چھریاں مار رہے تھے ان میں سے پھر کسی نے بتایا کہ جناب ہم نے چھریاں ماری، خنجر مارے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ہم ہوا میں ہاتھ گھما رہے ہوں، آپ کا جسم ٹھوس تھا ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہ میں نہیں ہوں گا اس وقت۔ کیا کہیں گے ان باتوں کو؟ صرف قصے کہانیاں یا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ مزید انشاءاللہ پھر